بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اشتیاق احمد صاحب کی کتاب زمیں پر پہلا قدم کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جن حضرات نے گزشتہ اقساط نہیں دیکھیں ان سے گزارش ہے کہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ اس پہ کلک کر کے گزشتہ اقساط دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اوہ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی اور یہ ہے ہمارے سوال کا جواب۔ بچے بول پڑے، ہاں اللہ کا شکر ہے، بات اب پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ خیر آگے بھی سنیں۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا۔ دھوپ تھی نہ پیاس، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔ غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی۔ بلکہ اسی طرح سیدہ حوا علیہ السلام کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے، کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ زاہد صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، آپ نے بہت تفصیل سے ساری کہانی سنائی، لیکن بھائی ابھی چند باتیں باقی ہیں، لگے ہاتھوں وہ بھی سن لیں۔ ضرور چچا جان، کیوں نہیں، ہمیں تو بہت لطف آ رہا ہے، ساتھ بولا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی۔ وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھیں ان کا شکر ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، آپ نے زمین پر زندگی بسر کی، زمین میں کام کیا، خود بھی اللہ کی عبادت کی، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا۔ وہ انہیں بتاتے، اللہ ایک ہے، اللہ زبردست ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس طرح سینکڑوں سال گزر گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی، آپ کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہونے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی، زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے اور اس کو آباد کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی۔ تب آپ نے محسوس کیا اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا، ان سب کو وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا
تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کر کے وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے، جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ہی ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، جو دراصل شیطان کی انسان دشمنی کی وضاحت ہے۔ امید ہے اب ہر بات آپ کے ذہنوں میں بالکل صاف ہو گئی ہوگی۔ زاہد صاحب نے کہا، جی ہاں بالکل، بچے ایک ساتھ بولے اور ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ سوچ انسان کی عقل کا معیار ہوتی ہے۔ اگر سوچ کا زاویہ درست ہو جائے تو کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں بھی ایک سوچ ابھری جس نے اس کو الجھا کے رکھ دیا۔ اچھے دوست نے اس کو اچھا مشورہ دیا۔ دونوں نے مل کر سوچ اور الجھن کو سوال کا رنگ دے کر ان کے سامنے پیش کیا، جو ان کی نظر میں بہترین حل تلاش کر سکتے تھے۔ جواب دینے والے نے بھی کمال کر دیا۔ معصوم ذہنوں میں ابھرنے والے سوال کو اس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ ہر چیز خود بخود واضح ہوتی چلی گئی۔ کتاب پڑھیں، سوال اور جواب آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔